باعث اجر و ثواب سمجھ کے وہ کام کیا جائے شریعت کے اندر، اور محمد کریم کی شریعت میں وہ عمل موجود نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، صحابہ نے اس پہ عمل نہ کیا ہو، یہ کام دین کے اندر اضافہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت، گمراہی اور جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی کی اتباع جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ رسول، یہ امام اعظم، یہ قائد اعظم، یاد کر لیجئے کائنات کے اندر دو نام صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں۔ کائنات میں امام اعظم بھی ایک ہی گزرا ہے اور قائد اعظم بھی ایک ہی گزرے ہیں۔ امام اعظم کائنات میں دو نہیں ہیں، اور قائد اعظم بھی کائنات میں دو۔ محمد علی جینا مسلمانوں کا قائد اعظم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل ایمان کے امام اعظم یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا امام نہیں ہے۔ امام اعظم بھی محمد الرسول اللہ اور قائد اعظم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تعریف اللہ کی کتاب میرے نبی کی کر رہی ہے، یہ تعریف کائنات میں نبی کی کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا، ہمارے قائد اعظم کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مانتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے دھرتی والو، اے کائنات والو، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نبی کے پیچھے چلو، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو کیا اللہ کے نبی نے یہ کیا، کیا نبی کے صحابہ نے کیا؟ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم محمد کی اتباع کرو گے علیہ الصلوۃ والسلام، عرش والا تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کا ذریعہ ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل زندگی، تمہارے لیے سب سے پیارا نمونہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پوری زندگی میں امام ہو، مدینے کے امام کو دیکھو، سپہ سالار ہو، بدر کے سپہ سالار کو دیکھو، حکمران ہو، مدینے کے حکمران کو دیکھو، فاتح ہو، مکہ کے فاتح کو دیکھو، یتیم ہو، عبداللہ کے یتیم کو دیکھو، شوہر ہو، عائشہ کے شوہر کو دیکھو، بابا ہو، فاطمہ کے بابا کو دیکھو، استاد ہو، اصحاب صفہ کے استاد کو دیکھو، ہر مسئلے میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام آیات جو میں نے سنائی، یہ جتنی احادیث آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائی، ان کو بھولیے گا نا، ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے، یاد رکھیے، اور آئیے اگلی گفتگو کو سنیں۔ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کے اندر جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسے اور جلوسوں کا آغاز ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، نبی کی ولادت کی خوشی کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، انڈین گانوں کی تھاپ پر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ ارے ظلم صرف یہیں تک نہیں رکا، ان جلوسوں کے اندر ایسے بھی ظالم ہیں جو 5-5 روپے کی نکلی داڑیاں لے کے اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں اور محمد کی اس عظیم سنت کی توہین کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کو نام کیا دیتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، نبی کی پیدائش کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، اور اس جشن کو منانے کے لیے پوری تعلیم دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات، اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر
ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں، ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بنی ہوئی چیز اسلام نہیں بن سکتی۔ یہ عید میلاد النبی کی بدعت 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے منائی۔ ارے اس بدعت کو منایا گیا 600 سال کے بعد، اور ہم دین کس کو مانتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکلے تو ایک صحابی کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، میں نے کوفے کی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے، آؤ آپ کو بھی دکھاؤں، آپ بھی دیکھ لو۔ یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا جن کے دائرے بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے، ان کے سامنے پتھر پڑے ہوئے، ایک بندہ ان میں بول کر کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، سارے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دوسرے حلقے میں ایک کہتا ہے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، سارے الحمدللہ کہتے ہیں۔ تیسرے والا کہتا ہے کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سارے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں ہیں۔ یہاں میلاد النبی کے نام پہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص نہیں ہے، انڈین گانے نہیں ہے، دھمالے نہیں ہے، ڈانس نہیں ہے، نقلی داڑیاں نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کر، اور تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کلمہ کو ہے، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کا ذکر کر رہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ابھی تو نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آقا کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی سے تم نے دین اسلام کے اندر نئی بدعتوں کو داخل، نئے کاموں کو داخل کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا ابو عبدالرحمن، اتنے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم تو تسبیح اور تحلیل کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے، اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے، اور میں ضمانت دیتا تمہاری نیکی برباد نہ ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کنکریوں کو بکھیر دیا، کہا بھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا۔ ابن مسعود کے ساتھی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ مسلمہ کذاب کی فوج میں مل کر ہم سے لڑ رہے تھے، یہ خوارج کے اندر داخل ہو کے ہم سے لڑ رہے تھے، ہمارے اوپر نیزے چلا رہے تھے۔ اگر یہ خوشی منانا، یہ جلسے جلوس، یہ بھنگڑے، یہ مسجدوں کو سجانا، یہ بازاروں کو سجانا، یہ سبز جھنڈے، اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نہ منانے والا ابلیس ہے، تو اللہ کے لیے سوال کروں گا، کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی؟ اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر
بدر و احد